السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اردو کہانی پر بات کرنے والے ہیں، اندھیرا محل اور احمد کی جستجو۔ یہ ہمیں اپنے ذرائع سے ملی ہے اور اس میں آپ دیکھیں تو خوف، ہمت اور سچائی کی تلاش جیسے موضوعات بہت نمایاں ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ کہانی ان لوگوں کو خاص طور پر کیا کہتے ہیں اپنی طرف کھینچتی ہے جو اندھیروں میں بھی روشنی کی امید رکھتے ہیں۔ اس کا مرکز ایک پراسرار محل ہے، صدیوں پرانا، اور ایک نوجوان احمد جو اس کے راز جاننے نکلتا ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس کہانی کی تہوں کو کھول کر دیکھا جائے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کردار، خاص طور پر احمد، ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، اور یہ خوف اور بہادری کا جو توازن ہے وہ کیسے دکھایا گیا ہے، اور سب سے اہم، یہ اندھیرا محل خود یہ کس چیز کی علامت ہے۔ اور یہ محل تو جیسے آپ نے کہا واقعی کہانی کا دل ہے۔ صدیوں پرانی دیواریں ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان میں نہ جانے کتنے راز، کتنی آہیں، شاید بددعائیں بھی کہہ دیں۔ گاؤں والوں میں تو یہ بات پکی مشہور ہے کہ جو بھی اس محل کے اندر گیا نا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ اوہ اچھا۔ جی، اور کہانیاں بھی ایک نہیں ہیں، بہت سی ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہاں کسی بادشاہ کا پرانا خزانہ چھپا ہوا ہے، تو کوئی کہتا ہے نہیں جی وہاں تو کسی جنزادی کا سایہ ہے۔ اچھا، یہ تضاد تو بڑا دلچسپ ہے۔ بالکل، اور یہی تضاد کہانی کا پہلا بڑا سوال کھڑا کرتا ہے کہ بھئی افسانہ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، آخر سچ کیا ہے؟ بالکل، تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو محل ہے یہ گاؤں کے لیے ایک خوف کی مستقل علامت بنا ہوا ہے، جی صدیوں پرانا، ویران، اور جیسا آپ نے کہا یہ متضاد کہانیاں اسے اور بھی پراسرار بناتی ہیں۔ جی، اور یہ خوف نسلوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہاں، یہ نسل در نسل منتقل ہونے والا خوف ہے۔ دراصل یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے نا، یہی خوف کی سب سے بڑی جڑ ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اندھیرے میں کیا چھپا ہے، خزانہ ہے یا کوئی خطرہ، تو آپ کا ذہن، آپ کا تخیل وہ خود ہی بدترین چیزیں سوچ لیتا ہے۔ صحیح۔ تو گاؤں میں پھیلی یہ دہشت صرف توہم پرستی نہیں ہے، یہ نامعلوم کا جو ایک فطری خوف ہوتا ہے نا انسان میں، یہ اس کا نتیجہ بھی ہے۔ اور اسی ماحول میں پھر احمد کا کردار سامنے آتا ہے۔ کہانی اسے ایک عام سا نوجوان بتاتی ہے، لیکن اس کی سوچ وہ عام نہیں۔ وہ اس اجتماعی خوف کا حصہ بننے سے انکار کرتا ہے۔ یہ چیز اسے فوراً منفرد بنا دیتی ہے۔ اس کا فلسفہ بہت دلچسپ ہے کہ خوف جو ہے نا وہ اصل میں ہمارے دماغ میں ہے۔ باہر کی حقیقت شاید اتنا نہیں ڈراتی جتنا ہمارا اپنا ڈر ہمیں ڈراتا ہے۔ یہ تو گہری بات ہے۔ جی، وہ گاؤں والوں کے وہم کو چیلنج کرتا ہے۔ اس کی ہمت صرف بہادری نہیں بلکہ سچائی جاننے کی ایک شدید پیاس ہے، ایک جستجو ہے۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ بھئی محل بس ایک آسیب زدہ جگہ ہے اور بات ختم۔ نہیں، وہ جاننا چاہتا ہے کیوں اور کیسے۔ رکنے کی کوشش کرتا ہے۔ بلال کی وہ التجا، مت جا احمد، خدا کے واسطے مت جا، وہ جیسے پورے گاؤں کے خوف کی آواز بن جاتا ہے۔ بالکل، وہ اجتماعی خوف کی نمائندگی کر رہا ہے۔ لیکن احمد کا جواب سنیے، وہ کہتا ہے اگر کوئی اندر گیا اور باہر نہ آیا تو شاید وہ کہیں اور گیا ہو۔ ہاں، یہ اس کی سوچ کی گہرائی دکھاتا ہے۔ جی، وہ روایتی وضاحتوں سے مطمئن نہیں ہے، وہ متبادل امکانات پر غور کر رہا ہے۔ اس کا ارادہ صرف محل میں گھسنا نہیں بلکہ اس نہ لوٹنے کی جو پہیلی ہے اسے سمجھنا ہے۔ اور سفر کی تیاری بھی کتنی سادہ سی ہے، ایک ٹارچ، پانی کی بوتل اور ایک چھوٹا سا تعویذ۔ ہاں، وہ تعویذ والی بات دلچسپ ہے۔ شاید روایت کی پاسداری ہو یا بس ایک حفاظتی احساس کے لیے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ وہم پرست تو نہیں، مگر شاید اپنے ثقافتی پس منظر سے بالکل لا تعلق بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ پھر محل تک کا جو سفر ہے وہ خود کہانی میں ایک کردار کی طرح ہے۔ منظر کشی بہت جاندار ہے۔ چاندنی رات ہے، درختوں کی شاخیں ایسی لگ رہی ہیں جیسے مردہ جسم کی انگلیاں ہوں، ہوا کی سائیں سائیں، دور کتوں کا بھونکنا، یہ سب مل کر ایک تناؤ بھرا ماحول بناتے ہیں۔ بالکل، پڑھنے والے کو بھی لگتا ہے جیسے وہ احمد کے ساتھ ہی چل رہا ہے۔ جی، اور جب وہ محل کے قریب پہنچتا ہے تو احساسات اور تیز ہو جاتے ہیں۔ وہ بوسیدہ سی بدبو، زنگ آلود کنڈے، ٹوٹی ہوئی زنجیریں، یہ صرف تفصیلات نہیں ہیں، یہ جیسے محل کی صدیوں کی تنہائی اور زوال کی کہانیاں سنا رہی ہیں۔ اور پھر وہ دروازہ جو خود بخود چرچراتے ہوئے کھل جاتا ہے۔ ہاں، جیسے کسی نے اندر سے کھینچا ہو۔ یہ پہلا ٹھوس اشارہ ہے کہ یہاں صرف ویرانی نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے،
کچھ مافوق الفطرت۔ محل کے اندر کا منظر بھی گھپ اندھیرا، ٹارچ کی وہ چھوٹی سی روشنی، لیکن جو چیز فوراً توجہ کھینچتی ہے وہ ہیں دیواروں پر لگی تصویریں، بادشاہ، ملکہ، جنگ کے مناظر، مگر ہر تصویر میں وہ ایک پر اسرار کالا سایہ۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی آرٹسٹ کا سٹائل ہے یا کسی تاریخ حقیقت کا اشارہ؟ میرے خیال میں یہ سایہ بہت اہم ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہو سکتا ہے کہ محل کی تاریخ میں شروع سے ہی کچھ گڑبڑ تھی، کوئی تاریخ عنصر ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ باقی ماحول تو ظاہر ہے، وقت کے ساتھ ویرانی آتی ہے، وہ خشک فوارہ، کائی، چھت پہ لٹکی چمگادڑیں، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن وہ سایہ، وہ کچھ زیادہ گہرا لگتا ہے۔ اور پھر آتی ہے وہ سرگوشی، واپس جاؤ۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا لمحہ ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ہوا کی آواز؟ احمد کا اپنا خوف بول رہا ہے یا واقعی کوئی اسے خبردار کر رہا ہے؟ کہانی اسے مبہم رکھتی ہے اور یہی اسے اور مؤثر بناتا ہے۔ احمد ڈرتا ضرور ہے لیکن رکتا نہیں۔ اس کا سفر اسے تہہ خانے تک لے جاتا ہے، نم، تاریک سی جگہ۔ جی، اور وہاں جو صندوق ملتے ہیں اور ان کے اندر کا سامان، زنگ آلود ہتھیار، خون کے دھبے نظر آتے ہیں اور ایک کالی چادر، یہ محل کے ماضی کے بارے میں بہت ٹھوس مگر خوفناک اشارے ہیں۔ اب یہ صرف بھوت پریت کی کہانی نہیں رہی، اب اس میں تشدد اور ممکنہ جرم کا عنصر بھی شامل ہو گیا ہے۔ اور وہ کالی چادر والا واقعہ تو خاص طور پر شدید ہے، اسے چھونے پر کمرے کا لرزنا اور وہ چیخ، یہ میری ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محل میں جو بھی قوتیں ہیں وہ نہ صرف موجود ہیں بلکہ اپنا حق بھی جتاتی ہیں اور رد عمل بھی دیتی ہیں۔ اور اسی افراتفری میں اتفاقاً وہ خفیہ کمرہ دریافت ہو جاتا ہے۔ ہاں، جیسے قسمت اسے وہاں لے گئی۔ بالکل، شاید یہ اتفاق نہ ہو، مقدر ہی ہو۔ یہ کمرہ باقی محل سے بالکل الگ ہے، لگتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے استعمال ہوتا تھا، شاید کوئی رسم، کوئی جادو ٹونا، بجھی ہوئی موم بتیاں ہیں، عجیب قسم کے تعویذ ہیں، پرانی کتابیں۔ یہ جگہ محل کے راز کا مرکز لگتی ہے۔ اور پھر ملتی ہے وہ سنہری حروف والی کتاب۔ یہ صرف کہانی کو آگے بڑھانے کا ایک طریقہ نہیں، یہ کہانی کے بنیادی پیغام سے جڑا ہے کہ علم اور سچائی ہی اندھیرے کو دور کر سکتے ہیں۔ صحیح کہا، اسی کتاب سے اصل راز کھلتا ہے۔ اور راز کیا تھا؟ راز یہ تھا کہ یہ محل آصف زدہ نہیں بلکہ ایک قید خانہ ہے۔ ایک نیک بادشاہ تھا، اس کا خاندان تھا، ان کی روحیں اپنے ہی وزیر کے دھوکے اور کالے جادو کا شکار ہو کر یہاں قید ہیں۔ اوہ، تو یہ بھوت نہیں، قیدی تھے؟ جی، یہ انکشاف کہانی کو بالکل بدل دیتا ہے۔ اب احمد صرف ایک مہم جوڑا نہیں رہا، وہ ممکنہ طور پر ایک نجات دہندہ بن گیا ہے۔ کتاب میں آزادی کا طریقہ بھی لکھا تھا، ایک خاص تعویذ کو توڑنا، مگر ساتھ میں خطرہ بھی بتایا گیا تھا، ایسا کرنے والا اپنی جان خطرے میں ڈال دے گا۔ اب احمد کے سامنے ایک حقیقی اخلاقی دوراہا ہے، کیا وہ اپنی جان داؤ پر لگائے گا ان روحوں کو آزاد کرانے کے لیے؟ یہ لمحہ احمد کے کردار کی گہرائی کو صحیح معنوں میں ظاہر کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، وہ سرگوشیاں تیز ہو گئی ہیں، خوف بالکل حقیقی ہے، لیکن اب اس خوف کے ساتھ ایک مقصد بھی جڑ گیا ہے۔ یہیں سے کہانی اپنے عروج، اپنے کلائمیکس کی طرف بڑھتی ہے۔ دیواروں کا ٹوٹنا، دھوئیں کا اٹھنا اور وہ انسان جیسے سائے نمودار ہونا، یہ قید روحیں ہیں، لیکن ان کی حالت، مسخ شدہ چہرے، خالی آنکھیں، یہ ان کی تکلیف، ان کی اذیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بھوت ڈراؤنے ہونے کے باوجود پڑھنے والے کو ان سے ہمدردی ہونے لگتی ہے۔ بالکل، ان کی وہ التجا، ہمیں آزاد کرو، تعویذ توڑو، یہ صورتحال کو بالکل واضح کر دیتی ہیں۔ وہ خطرہ نہیں ہے بلکہ مدد مانگ رہے ہیں۔ جی، اور وہ احمد کو مرکزی تعویذ کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں۔ اب انتخاب پوری طرح احمد کا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جسے اکثر کہانیوں میں ہیرو کا امتحان کہتے ہیں۔ اسے ایک فیصلہ کرنا ہے جس کے نتائج بہت بڑے ہوں گے۔ اور وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ پتھر اٹھاتا ہے، اسے توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جو ہنگامہ ہوتا ہے، بھیانک چیخیں، چمگادڑوں کا غول، دیواروں پر سائے تڑپ رہے ہیں۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ جس طاقت نے انہیں قید کیا تھا وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی۔ یہ نیکی اور بدی کی براہ راست ٹکر ہے۔ اور پھر تعویذ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی،
اور فوراً روشنی پھیلتی ہے، روحیں آزاد ہو کر دھواں بن کر آسمان کی طرف چلی جاتی ہیں۔ یہ بہت ہی طاقتور منظر ہے، اندھیرے پر روشنی کی فتح، قید پر آزادی کی۔ یہ ایک طرح کا کتھارسس ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی اختتام تھا؟ مجھے یاد ہے فوراً ہی نہیں، اختتام نہیں تھا۔ فوراً ہی وزیر کی بدروح ایک کالے جن کی شکل میں سامنے آ جاتی ہے۔ ہاں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ برائی کا جو اصل منبع تھا وہ اب بھی موجود ہے۔ یہ آخری جنگ ہے۔ اور اس جنگ میں احمد کا ہتھیار کیا تھا؟ کوئی تلوار نہیں، کوئی بندوق نہیں۔ نہیں، اس کا اپنا تعویذ اور دعا۔ یہ ثقافتی عناصر یہاں بہت اہم ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف کوئی مافوق الفطرت جنگ نہیں، یہ عقیدے اور ناپاکی کے درمیان مقابلہ بھی ہے۔ وہ روشنی کا حالہ بننا، جن کے آگ کے شعلوں والے حملے کو روکنا، یہ روحانی طاقت کی فتح ہے۔ جن کا وہ چیخنا، تم نے میرا سب کچھ برباد کر دیا، اور احمد کا جواب، یہ محل اب آزاد ہے۔ یہ مکالمہ جیسے پوری کشمکش کا نچوڑ ہے۔ بالکل۔ اور آخر کار روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ جن چیخ مار کر دھواں بن جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور محل پر ایک سکون چھا جاتا ہے، ہوا صاف ہو جاتی ہے۔ یہ مکمل ریزولوشن ہے۔ صبح کا منظر، احمد ہانپتا کانپتا باہر آ رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، یہ سب ایک نئے آغاز کی علامت ہے۔ جی، اور گاؤں والوں کی حیرت، پھر یقین جب وہ سارا ماجرا سنتے ہیں۔ یہ صرف احمد کی ذاتی فتح نہیں، یہ پورے گاؤں کی اجتماعی نفسیات کی تبدیلی ہے۔ وہ خوف ختم ہو گیا۔ اور محل خود بھی بدل جاتا ہے۔ وہ خوف کی علامت نہیں رہتا، لوگ وہاں جانے لگتے ہیں۔ اب وہاں صرف کھنڈر ہے اور سکون ہے۔ اور احمد کا احترام ظاہر ہے گاؤں میں بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس نے نہ صرف ایک راز کھولا بلکہ ایک اجتماعی خوف کو بھی ختم کیا۔ کہانی کا جو اختتامی نوٹ ہے کہ رات کو کبھی کبھی وہاں ایک ہلکی سی روشنی نظر آتی ہے، جیسے بادشاہ کی روح دعا دے رہی ہو، یہ اسے ایک خوبصورت، تھوڑا سا افسانوی رنگ دیتا ہے۔ جی، یہ مکمل طور پر منطقی وضاحتوں سے پرے ایک احساساتی، ایک جذباتی سا اختتام ہے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو کہانی کے مرکزی نکات کیا نکلتے ہیں؟ پہلا تو واضح طور پر ہمت بمقابلہ خوف ہے۔ احمد کا سفر یہ دکھاتا ہے کہ خوف کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، عقل، جستجو اور ہمت سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ دوسرا اہم نقطہ حقیقت بمقابلہ افسانہ ہے۔ کہانی یہ بتاتی ہے کہ نامعلوم چیزوں کے گرد کیسے کہانیاں بن جاتی ہیں، اور سچائی کی تلاش کیسے ان افسانوں کو اور ان سے جڑے خوف کو ختم کر سکتی ہے۔ یہ علم کی طاقت ہے۔ اور یہ اندھیل، یہ صرف ایک عمارت تو نہیں تھی، ہے نا؟ یہ شاید قید شدہ تاریخ کی علامت ہو، یا ایسے تنازعات جن کا حل نہیں نکلا تھا، یا وہ سچائیاں جنہیں دبا دیا گیا تھا۔ احمد کا عمل جیسے ماضی کے اس بودھ سے نجات دلانے جیسا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور یہ کہانی ایک کلاسک ہیرو کے سفر کی ساخت بھی تو رکھتی ہے۔ ایک عام انسان ہے، اسے مہم جوئی کی پکار آتی ہے، وہ آزمائشوں سے گزرتا ہے، سب سے بڑے چیلنج کا سامنا کرتا ہے، اور آخرکار تبدیل ہو کر واپس لوٹتا ہے اور اپنے معاشرے میں بھی تبدیلی لاتا ہے۔ اور ثقافتی عناصر بھی اہم ہیں، تعویذ، جن، روحیں، دعا، یہ سب کہانی کو اس کے اپنے پس منظر میں مضبوطی سے قائم رکھتے ہیں۔ یہ صرف ایک عام بھوت کی کہانی نہیں رہتی۔ صحیح۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کہانی اندھیرے سے روشنی تک کے سفر کی داستان ہے، جو ایک فرد کی ہمت سے شروع ہوتی ہے اور اجتماعی نجات تک پہنچتی ہے۔ بہت خوب۔ یہ واقعی کثیر الجہتی کہانی ہے، بہت سی پڑھتے ہیں اس میں۔ جی، اور آخر میں ایک سوال جو کہانی کے اختتام سے ہی نکلتا ہے، جہاں وہ کبھی کبھی ہلکی سی روشنی نظر آنے کا ذکر ہے۔ کیا واقعی تمام منفی قوتیں، وہ ساری بدروحیں مکمل طور پر ختم ہو گئیں، یا کچھ راز اب بھی ان کھنڈراتوں میں دفن ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور کیا سچائی کی ہر تلاش کا انجام مکمل وضاحت پر ہی ہوتا ہے، یا کچھ نہ کچھ ہمیشہ تھوڑا پر اسرار، تھوڑا انکہا رہ جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ شاید ہر کہانی کے بعد بھی کچھ کہانیاں باقی رہتی ہیں۔